لبیک لا شریک لک لبیک. ملک کی نجات یا تو الہی نظام کی طرف آ جائے، اللہ کے نظام کی طرف آ جائے، اور وہ ہے امامت. امامت میں نجات ہے. شہید سلیمانی اصل سپاہی ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے بھی تھے میں سرباز ہوں، سپاہی ہوں. وہ اپنے آپ کو کمانڈر نہیں سمجھتے تھے. میں سپاہی ہوں نظام ولایت کا، اور نظام ولایت کا ایک سپاہی اتنا اگر کامیاب عمل کر سکتا ہے تو یہ ماڈل آتا ہی امامت و ولایت سے ہے. لیکن پاکستان میں کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کا، خصوصاً شیعہ کا ارادہ نہیں ہے. شیعہ نے گویا پاکستان میں شیعوں کے رویوں سے، عوام اور خطیبوں کے اور علماء کے رویے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور سیاسی علماء سے، کہ انہوں نے ہرگز پاکستان میں امامت نہیں آنے دینا. یہ انہوں نے پکا ارادہ کر کے اور اس کے لیے تمام بندوبست کیا ہوا ہے کہ اگر پاکستان میں نظام امامت کا ماحول بنتا ہے تو ممکن ہے اہل سنت مزاحمت نہ کریں بلکہ وہ اس کے ساتھ تعاون کریں، یا حتیٰ غیر مذہبی طبقہ، سیکولر طبقہ امامت کی راہ میں مزاحمت نہ کریں. لیکن جو موجودہ شیعوں کا رویہ ہے پاکستان میں، علماء اور قائدین اور سارے یہ ضرور کریں گے، یہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ امامت نہیں آنے دیں گے ہم. امامت کے علاوہ جو بھی نظام آ جائے اس کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے شیعہ، ضیاء الحق آ جائے یہ اس کے ساتھ ہیں، پرویز مشرف آ جائے ڈکٹیٹر یہ اس کے ساتھ ہیں، کوئی جماعت آ جائے، کوئی حزب آ جائے، کوئی تنظیم آ جائے، یہ شیعہ ووٹ لے اس کی طرف اس کو مائل کر رہے ہیں. یہ وہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ سفاہت ہے کہ آزمودہ لوگ آپ اس کی طرف لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں. خوب یہ لوگ کیا امامت کے خواہاں ہیں؟ اب اس تشیع کو اسی طرف لے کے جانا یہ کیا دلیل نہیں ہے کہ امامت کے لیے شیعہ آمادہ نہیں ہے، امامت کے لیے تیار نہیں ہے؟ ایک پارٹی اگر شیعہ کے ساتھ یہ رویہ ہے تو باقی لوگوں نے بڑا تاج سجایا ہے شیعوں کے سر پر، باقیوں نے بھی لاشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا آپ کو. شیعہ کے قاتل سزا یافتہ عدالتوں نے جنہیں سزائے موت دی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی نے آ کر یہ قلم سب کی کالعدم قرار دی کہ کسی مجرم دہشت گرد کو سزائے موت نہیں ہوگی، چونکہ پاکستان مغربی حمایت حاصل کرنے کے لیے لیبرل ملک ہے، سزائے موت کے مخالفین میں سے ہیں. ایک شخص کو بھی انہوں نے سزائے موت نہیں ہونے دی جو ان کے حامی تھے. دوسری جماعتیں بھی تاریخ ذرا اپنی پیچھے کرو، کس کے زمانے میں آپ کی لاشیں زیادہ گری، کس نے آپ کی لاشوں کی توہین کی، کس نے آپ کے حقوق پائمال کیے، کس نے آپ سے حقوق چھینے. اگر شیعہ میں سے ایک گروہ، ایک فرد کو کوئی پارٹی لے لیتی ہے اور اس کے مفادات دیتی ہے تو وہ شیعہ کے زمرے میں کیوں درج ہو جاتا ہے؟ وہ تو ایک فردی مفاد ہے. یہ دلیلیں ہیں، یہ علامتیں ہیں کہ ہم امامت کے لیے تیار نہیں ہیں، فاسد کے لیے تیار ہیں، ہر فاسد کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. اب ظاہر جب انسان یزید کے ساتھ کھڑا ہو جائے، بنو امیہ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو تو وہ امام صادق کے لیے کیا کرے گا؟ کیوں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بنو امیہ ختم ہوئے تو بنو عباس آ گئے، امام صادق کیوں نہیں آئے اقتدار میں؟ اور شیعوں کی مدد سے ہوا یہ کام، یہ ذہن میں رکھنا. ابو مسلم خراسانی، ابو سلمہ، یہ دونوں شیعہ کمانڈر تھے، اور بنو امیہ کو شیعہ کمانڈروں نے شکست دی ہے. شکست دی ہے کربلا کے انتقام کے نام پر، شکست دی ہے تشیع کے نام پر، لیکن جب وقت آیا، موقع آیا، اقتدار بنو عباس کو دے دیا، بیعت ان کے ساتھ جا کے کر لی. انہیں کہا کہ اہل البیت یہ ہیں، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے یہ ہیں. اب یہ تاریخ ہے موجود، اگر شعور نہ ہو اپنے مفادات کے لیے انہوں نے یہ کہا. آخر میں انہی بنو عباس نے، امام صادق علیہ السلام نے پیش بینی کی ہوئی تھی اس میٹنگ کے اندر، ابو مسلم خراسانی کو کہا تھا کہ تو اسی کے ہاتھوں قتل ہوگا، صفا کے ہاتھوں، ابو منصور صفا کے ہاتھوں قتل ہوگا. اور ایسا ہی ہوا، ابو منصور صفا نے اس کو قتل کروا دیا. جس نے وہ محسن جس نے بنو عباس کو اقتدار دلوایا تھا، وہ بنو عباس کی تلوار سے بہت ہی ظالمانہ طریقے سے مارا گیا وہ شخص. انجام ایسا ہی ہوتا ہے. اصل تو رائے حال پاکستان کا، پوری دنیا کا امامت میں نظام میں. مہدویت کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ امام مہدی آ کے نجات دیں گے دنیا کو، جمہوریت کے ذریعے نجات دیں گے، ان سیاسی جماعتوں کے ذریعے نجات دیں گے، الیکشن کرا کے نجات دیں گے. امام مہدی کیا کریں گے آ کر؟ امامت. اور آپ کو امامت قبول کرنی ہوگی، امامت ماننی ہوگی. تو جو امام کے وقت امامت ہوگی وہی آج بھی اسی کی طرف آ جاؤ. وہ امامت اٹھی تو نہیں ہے، معطل تو نہیں ہوئی. امام پردہ غیبت میں، امامت کو کیوں پردہ غیبت میں لے گئے ہو آپ؟ اس امامت کو لاگو کرو، نافذ کرو، جیسا کہ آپ کے دیگر فرقوں نے، شیعہ کی دیگر شاخوں نے امامت کو قائم رکھا ہوا ہے. آج حوثی کیوں اتنے مضبوط ہیں؟ امامت کا نظام، ان کے ہاں امامت کا نظام جاری ہے، اپنا ایک سلسلہ ہے، ہماری طرح نہیں ہے. وہ امام زین العابدین اور کے بعد ہم سے الگ ہو جاتے ہیں. وہ زید بن علی اور پھر ان کی اولاد اور آگے امامت کے قائل ہیں.
اسی طرح اسماعیلیوں کے اندر امامت کا سلسلہ جاری ہے، وہ امامت سے جڑے ہوئے ہیں، امامت حکومت کہیں بھی نہیں ہے ان کی، لیکن امامت ہے ان کے اندر۔ اثنا عشری کیوں نہیں کر سکتے امامت سے منسلک ہو کے نظام بنا کے اس نظام کے سائے میں زندگی گزاریں؟ جس ملک کے اندر بھی موجود ہیں، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، امامت کے دائرے میں آ کر امامت کے نظام سے متصل ہو کر زندگی گزاریں، لیکن ذہنی طور پر ہرگز تیار نہیں ہے، ہر فساد کے لیے تیار ہیں۔ ابھی الیکشن ہوگا، آپس میں اتحاد کریں گے، ووٹ دیں گے، پھر پہلے بھی پتہ ہے کہ یہ اس علاقے کا فاسد ترین ظالم ترین آدمی ہے، مفادات کی خاطر اسی کے ساتھ مل جائیں گے۔ آپ کا راستہ ہی کچھ اور تھا، اس کے لیے تو تیاری نہیں ہے۔ اب جب امامت کے لیے نہیں تیار ہیں، لیکن دہشت گردی کا شکار تو ہیں آپ، دہشت گردی کا پہلا نوالا آپ ہیں، پہلا لقمہ آپ ہیں، باقی بعد میں ہیں، ریاست بعد میں ہیں، پہلے شیعہ لقمہ بنتا ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کریں ہم؟ اس سے بچنے کے لیے یہ توہم کہ الیکشن سے نجات ملے گی، ہرگز ناممکن ہے۔ وہی علامہ اقبال کے کلام کے مطابق پاگل کتے کی ناف سے خوشبو مل سکتی ہے، لیکن جمہوریت سے انصاف، حقوق اور عدالت اور دہشت گردی سے نجات نہیں مل سکتی، چونکہ یہ دہشت گرد خود پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنے دہشت گردوں کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں؟